مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے۔ اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو، تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ ابھی تمہیں لگے گا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، مگر وقت کے ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ تمہارے ایک دیدار کے لیے 7ویں سے پہلے آسمان پہ آنے والا اللہ تمہاری رضا تمہیں دینے سے انکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اس درد سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کون کا معجزہ ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اسی کی جانب اٹھے رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ کچھ تو اثر ہے تمہاری چاہ میں جو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بنایا ہے۔ کوئی تو مصلحت ہے جو اللہ تمہارا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ نے تمہیں اب تک اسی دعا پہ اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے، پھر جس کے پورے ہونے کی امید تک نہیں ہوتی وہ کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں جنہیں تم نے کئی عرصے پہلے ناممکن سمجھ کر بھلا دیا ہوتا ہے۔ پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکتے نہیں ہو، پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے تو وہ تمہارے صبر کرنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقتی رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیزیں اللہ پھر تمہیں کبھی واپس نہیں دیتا۔ بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور دیری ہی معجزوں میں بدل دی جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو وہ تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھ دیتا ہے۔ دیری اللہ کا انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعاؤں میں بڑی مشقت لگتی ہے اور اللہ کی جانب سے تاخیر اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے۔ جسے جوڑنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہو اسے تم لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے۔ جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ عبادات ہار سکتی ہیں مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں۔ تم لکیریں بنانے والے پہ بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ اللہ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے۔ جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے، کیسے محدود کر لی ہے تم نے اس کی قدرتیں۔ وہ کن کہہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تم معجزے نہیں ہوتے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لیے قبولیت نہ ہو۔
پھر اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تمہیں اللہ کے روبرو کھڑا کرنے کے لیے۔ تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو وہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں؟ مقدر نہ بدلتا تو وہ دعاؤں سے تمہیں ملواتا ہی کیوں؟ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی جان نہیں سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں تو پھر جہاں تک چاہتے ہو اڑ چلو۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواہ میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔
وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں، کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ یاد رکھو، راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تو تو قادر ہے، کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ کوہ طور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نا آزما مجھے تیرے در پہ دستک دی ہے، اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے۔ بس کچھ دکھ ہیں گہرے، بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں ہے مجھے۔ تو قادر ہے، کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کرتے مجھے، شامل کرتے مجھے۔ یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ دعاؤں کی شدتیں بڑھ جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے، اور پھر اپنی طاقتوں کے اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کون کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں گمان تک نہ تھا۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات بھر ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہ کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے؟ وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریکیوں تک لاتا ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق وہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے۔ وہ مایوس واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تمہارا رات بھر یوں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا بلا وجہ نہیں ہے۔ تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں
تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو، کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں۔ پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ تمہاری دعائیں ہی تو ہیں جو اب تک تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں، پھر یہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتی ہیں
کہ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ ان کا اختتام بھی یقین پہ ہی کرتا ہے، پھر یہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر دیتی ہیں جو کن پہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں جو دوران نماز آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگتی ہیں، خاموش دعاؤں کے لیے ہی تو معجزے ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتائی جاتی، وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع اللہ کی ذہانت ہے۔ وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جسے تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ وہ حکم دے اور ناممکن ممکن ہو جائے، ایسی اس کی قدرت ہے۔ وہ سننے والا ہے، اس کے ہاں آنسو سب سے افضل عبادت ہے۔ وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، اتنی بے غرض اس کی الفت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین کرتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں، تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے تمہارے لیے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہیں بے بسی جانوں جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ فوراً نہ ملنے پہ بے یقین کیوں ہو جاتے ہو؟ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اکیلا تمہارا اللہ کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمتوں کو بھلے زوال ہے لیکن اس کی قدرتوں کو بالکل نہیں۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ تمہاری من پسند چیز اللہ نے بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ دیری کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تمہاری چاہ سے انکاری ہے۔ مت ہو مایوس، تمہارے اللہ کو ہر شے تک رسائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کہانی ختم نہیں کی اللہ نے بھی، ابھی تو تمہارا یہ سفر ابتدائی ہے۔ وہ وقت اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اسے تمہاری آواز سب سے پیاری ہے۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ رہے گا نہ کچھ بھی ناممکن، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا، تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ توفیق کے تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔
تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیار کی مرہم رکھے گا۔ اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کن فرما دیا گیا تھا؟ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو، تو یقین بھی رکھو کہ اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار بھی تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔ یاد رکھو، تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں۔ پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں۔ پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں اپنے کن سے اور نصیب کو ہرا جاؤ گے تم، وہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ اس کی قدرتیں دیکھتے ہی رہ جاؤ گے تم، وہ اپنی محبت سے تمہیں یوں بھر دے گا کہ سکون پا جاؤ گے تم۔ تمہارا اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ ناممکن بھی پار کر جاؤ گے تم۔ دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب کیوں مایوس ہو گئے ہو تم؟ آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب کیوں تھک گئے ہو تم؟ دیکھنا وہی دیری صلہ لائے گی جسے ابھی سزا سمجھ رہے ہو تم۔ اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو تم؟ وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، کیوں خوف سے کپ کپا رہے ہو تم؟ اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو تم؟ جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے مقدر نہیں بدل سکتے ہیں؟ جب تم سجدوں کی فراوانی بڑھاتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ بس تڑپتی ہوئی ایک پکار اسے لگانے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر معجزے قطار در قطار ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، اور پھر وہ خیالات جو باعث غم ہوتے ہیں تمہارے ذہن سے بھلا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدوں کی فراوانی بڑھاتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تم بھول نہ جاؤ اسے، اس لیے تمہاری من پسند چیز سے فاصلے بڑھا کر اللہ سے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ انتظار بس آزمائش کے وقت تک ہوتا ہے، پھر کھوئے ہوئے سبھی جان سے پیارے واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تاعمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیے جاتے ہیں۔
بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی چاہتوں پہ گیلا نہیں کرتے ان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تعبیروں کے فیصلے اللہ کو سونپ دو، پھر دیکھو ناممکن خواب کیسے حقیقت بنا دیے جاتے ہیں۔ بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیے جاتے ہیں۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک مور چکا ہوتا۔ کوئی تو اجر ہے جو ملنا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ قصہ اب تک مکمل کر چکا ہوتا۔ اگر اللہ نے تم تک اپنی مدد نہ بھیجنی ہوتی تو یہ طوفان تمہیں اب تک کچل چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہارا مقدر نہ بدلنا ہوتا تو وہ تمہیں اس آزمائش سے اب تک نکال چکا ہوتا۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق سے اب تک محروم کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی، تمہارا پیار نہ دینا ہوتا تو اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا۔ اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں منایا کرو، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت کا، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تو تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں، پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ اور یاد رکھو وہ بڑے بڑے دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ کسی چیز پر پازید ہو جانے سے نہیں، ٹوٹ جانے سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے اس لیے بند کر دیتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے
کہ تم اسے ترجیح اول کر لو، پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پہ خفا ہو تم اللہ سے وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز موج سے تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے۔ تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کون سے نوازنے کے لیے بنائی، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لا حاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی، اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا۔ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب تو پھر نصیب کا ڈر کیسا۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا۔ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوگی۔ وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے، اگر تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد قریب ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو کر رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ دل میں چاہ محبت ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ منا لو اسے، ابھی وقت ہے، اس نے کہانی ختم نہیں کی ابھی۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے ابھی۔ وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے انہیں پورا کرنا ہے ابھی۔ وہ اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے ابھی۔ ہو سکتا ہے اس چیز کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو ابھی۔ سن لی گئی ہیں دعائیں، قبولیت کا وقت نہیں آیا ابھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ دل نہیں بدلا
کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے، ابھی تاخیر ضرور کی ہے اللہ نے، پر اس نے انکار نہیں کیا ابھی۔ مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے، نہ کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھت و نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھت و نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی مانی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ جب اللہ کو تمہاری دعا پسند آ جاتی ہے تو بدلے میں کن فرما دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم وقت تہجد اللہ کو پکارو اور تمہارے لیے معجزہ نہ ہو۔
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم یقین رکھو اور تم پہ رحم نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد قبول نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیزیں نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنر مند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے، بالکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی فریاد نکلے اور وہ قبول نہ ہو۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو دعا تم مانگ رہے ہو اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو تم دعا مانگ رہے ہو تڑپ کر سسک کر اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بدل جانا ہوا۔ راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی،
معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ ندامتیں لے کر اس کے روبرو معافی کے لیے آنسو بہانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ تاک راتوں میں وقت تہجد اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو۔ سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد قبول نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے، اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ۔ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے ڈر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ
تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا۔ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ ذرا سوچو، تم جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے یا نہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا کبھی۔ اور ہاں، تم یاد رکھنا، صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس ان کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا۔ معجزے تبھی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں، شاید تم اس کے لیے بنے ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ سے بنا بھی سکتا ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ جلد ہی وہ بھی دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ، انہیں تو میں بھول چکا تھا،
اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا، اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے جھلکتے ہوئے آنسو کو میری رضا کے لیے ضبط کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے، وہ جانتا ہے سب گنوا کر میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم وہ تو سوچ لیتے ہو جو نہیں ہو سکتا، مگر وہ نہیں سوچتے جو ہو سکتا ہے۔ تم اپنی بے بسی پر ہی اتنا مایوس ہو جاتے ہو کہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو، وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے۔ اس حادثے کو بھلانے میں وقت تو لگتا ہے، اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو، جو تم پانا چاہتے ہو۔